اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا والنبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کی۔ ویسے تو میں اماں پارہ ہی پڑھا رہی ہوں، انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس آخری آیت کے سورہ کہف کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول نے تاکید کی اسے سوتے وقت اس کی تلاوت کرنے کی، اس لیے مجھے یہ ضروری لگا کہ میں اس سورہ کو ڈالوں تاکہ لوگ اس نورانی صورت سے، اس نورانی اور بابرکت آیت سے فائدہ اٹھائیں، مستفید ہوں۔ اور اس سورہ کے بارے میں ہے، اس آخری آیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت سورہ کہف کی آخری آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کے بستر سے لے کر خانہ کعبہ تک نور جگمگائے گا، جس میں فرشتے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس کے اٹھنے تک رحمت نازل ہونے کی دعا کرتے رہیں گے، اور اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ آیت خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر اس کی تلاوت کی جائے تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا جو نور ہے وہ آسمان پر جو حقیقی کعبہ ہے، جسے بیت معمور کہتے ہیں، جس کی سمت کے جس کے نیچے کعبہ ہے زمین پر، یہ نور وہاں سے ہوتا ہوا آسمان تک جائے گا، وہاں تک پہنچے گا جسے بیت معمور کہتے ہیں، یعنی ایک خاکی انسان جو آسمان تک نور پہنچا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم وہ عظیم نعمت ہے جو خاکی انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ یہ ان کو نور پہنچاتا ہے جو دنیا کو نور پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اسے ہجے سے بھی پڑھا دیتی ہوں۔ قاف لام پیش قل، الف نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف مد زبر ما، انما قل انما، الف زبر آ، نون زبر نا، انا، با زبر با، شین زبر شا، را میم دو پیش رم، بشرم، قل انما انا بشرم، میم فا زیر مس، لام پیش لو، کاف میم پیش کم، مثلکم، یہ واو پیش یو، ہا کھڑا زبر ہا، یوحا، الف زیری، لام یہ زبر لئی، یا زبر یا، الیہ، الف نون زبر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، انما، الف زیری، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، کاف میم پیش کم، الہکم، الف زیری، لام کھڑا زبر لا، ہا واو دو پیش ہوں، الہ، واو زبر با، ہا زیر ہی، دال دو پیش دون، واحدن، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، کاف زبر کا، نون زبر نا، کانا، یا را زبر یر، جیم واو جو، یرجو، لام زیر لی، قاف زبر کا، حمزہ زبر آ، لقاء، را با زبر رب، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، رب بھی، فا لام زبر فل، یا زبر یا، عین زبر یا، یا زبر، فا لام زبر فل، یا زبر یا عین زبر یا، میم لام زبر مل، فل یا عمل، عین زبر آ، میم زبر ما، لام دو زبر لن، عملاً، صاد علی زبر سوا، لام زیر لی، ہا دو زبر ہن، صالحاً، یہ واو سے مل جائے گا، صالحاً، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، یہ یا پیش یو، یا شین پیش یش، را کاف زیر رک، یش رک، با زیر بی، عین بے زیر عب، بے علی زبر با، عبا، دال زبر دا، بے عبادہ،
بعبادتی، تا زیر تی، بعبادتی، را با زبر رب، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، رب بھی، علی زبرا، ہا زبر ہا، دال دو زبردن، احدن، بعبادتی ربہ احدا۔ ایک دفعہ اس کی اور تلاوت کریں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ قل یعنی پروردگار عالم اللہ اپنے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ قل کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے۔ قل کا مطلب کہہ دیجئے، انما یعنی ان لوگوں سے، انا مانے میں، بشر مانے یعنی بشر انسان یعنی بشر، مثلکم یعنی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، بس میرے پاس وحی آتی ہے، اور وحی آتی ہے تمہارا معبود تو بس اللہ ہے، ایک ہی ہے، یعنی تمہارا معبود صرف ایک ہے، الہ واحد یعنی واحد معبود ہے، یعنی اللہ ایک ہے۔ اور فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا۔ لہٰذا جو اپنے رب کے حضور جانے کا ارادہ امیدوار ہے، یعنی جو اپنے رب کے حضور جانے کا امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ لقاء یعنی اللہ سے ملاقات، عملا صالح یعنی نیک عمل انجام دے، ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، یعنی شرک نہ کرے۔ تو یہ ہے یہ سورہ کا ترجمہ۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں بشر سے مراد عام انسان نہیں، یعنی تم جیسا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول ہم جیسے یعنی عام انسان جیسے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ رسول خدا تو یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رہنے سہنے کے حساب سے، کھانے پینے کی حاجت رسول اللہ رکھتے تھے اس حساب سے، لیکن رسول جیسا کوئی بشر نہیں ہے، بلکہ رسول جیسا بشر کیا، انبیاء سے افضل ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عام بشر رسول اللہ جیسا کس طرح ہو سکتا ہے جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، جن کی فضیلت یہ ہے کہ جن کی پروردگار عالم جن کی شان میں قصیدے پڑھے، جن کے لیے درود ملائکہ اور اللہ فرشتے اور اللہ اور اس کے فرشتے جس کے لیے درود بھیجیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول خدا کی شخصیت وہ ہے کہ جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو عام یعنی بشر سے مراد کوئی عام نہیں، بلکہ رسول خدا کی فضیلت بے انتہا ہے۔ پھر رسول وہ ہیں کہ جس پر فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ رسول کا دل ہمارے دل جیسا نہیں ہے، رسول کے حواس ہمارے حواس جیسے نہیں ہیں۔ رسول نے خود فرمایا کہ میرا دل تمہارے دل جیسا نہیں، میرا دل رازہائے الہی کا مخزن ہے، یعنی وہی اترتی رہی رسول خدا کے قلب پہ۔ رسول خدا وہ ہیں کہ جس کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ تو کس قدر فضیلت ہے ہمارے رسول کی، جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کس قدر بلند مرتبہ ہے رسول خدا کا۔ تو اس بشر سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم جیسے ہیں، بلکہ بہت افضل ہیں رسول خدا، تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے نور بنائے رسول خدا کا۔ تو مقصد یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میں تم جیسا، یعنی کھانے پینے کی حاجت اور رہنے سہنے سونے کی وجہ سے اس طرح رہن سہن کے حساب سے کہا ہے، ورنہ رسول خدا تمام انبیاء سے افضل ہیں، افضل انبیاء ہیں۔ قل انما، ایک دفعہ اس کی اور تلاوت کر دوں، رات کو سوتے وقت اس کی تلاوت کرنے کا بے انتہا ثواب ہے، تو اسے آپ مستفید ہوں اس نورانی آیت سے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا۔ تو یہ اس کا یہاں پہ ہم اگر وقف کرنا چاہیں تو یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، یہ فلیعمل عملا صالحا پڑھ کے آپ یہاں رک سکتے ہیں، پھر یہاں سے شروع کر سکتے ہیں، جیسے
فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اگر آپ یہاں سانس لے رہے ہیں یہاں رک جائیں، پھر یہاں سے شروع کریں ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا. آج کے لیے اتنا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں ثواب کی نیت سے. دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.